جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ عرب کے امیر لوگ اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر امراء کی ہوس کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا۔ غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جانور بھی اس دور میں انسان کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جہالت کے اندھیرے مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ جناب صدر، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات عمل کی، اور وہ کھلی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل ہے، اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا کے تمام تر کلام اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنی گود میں کھلایا۔ جناب صدر، آج کے دن کو ہم کیوں نہ عید کہیں؟ یہی تو وہ دن ہے جس دن بنی نوح انسان کو پتھر کے بتوں سے آزادی ملی، اور سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ ذرا سوچو، آقائے نامدات، سرور کائنات، مخر موجودات، خاتم المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔
اور پتہ نہیں کس در در کی خاک چھان رہے ہوتے۔ مسلمانوں، مناؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مناؤ، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاڑ کر نہیں، بلکہ مسجدیں آباد کر کے، نوافل ادا کر کے، درود و سلام بھیج کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ شکریہ۔